السلام علیکم۔ میرے شوہر پردیس رہتے تھے۔ میں اکیلے پن سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سے لڑکوں سے دوستیاں بنا لی۔ کچھ عرصے میں میرا ایک ایسا دوست بن گیا جو دن رات میرے لیے جان دینے کو راضی رہتا۔ میں اپنے دل کی ہر بات اسے آسانی سے کہہ دیتی۔ ایک دن ہم دونوں میں ملاقات کا وقت طے ہوا اور جب میں اس سے ملنے کے لیے ہوٹل پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا شوہر پردیسی تھا اور اس کے پیچھے میں نے غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں بنا لی تھی کیونکہ میں تنہائی کا شکار ہو چکی تھی اور غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی تھی۔ ایسے ہی ایک لڑکے کے ساتھ کافی عرصے تک بات کرتے رہنے کے بعد ہم دونوں میں ملاقات کا وقت طے ہو گیا اور جب میں اسے ملنے کے لیے پہنچی تو وہاں موجود شخص کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کو مجھے چھوڑ کر پردیس گئے 1.5 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا اور یہ وقت میں نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ شروع کے 6 مہینے تو میں اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر روتی رہی اور پھر اس کے بعد میں نے ایک دوسرا راستہ نکال لیا تھا جس کے ذریعے میں اپنے جذبات کو تسکین پہنچا سکتی تھی۔ میرا نام مہر تھا اور میں BA پاس کر چکی تھی۔ میری ایک ہی پکی سہیلی تھی جو میری پڑوسن بھی تھی۔ میں اپنی سہیلی کی شادی بالکل ایسے ہی اٹینڈ کر رہی تھی جیسے وہ میری سگی بہن کی شادی ہو۔ ہر چیز میں آگے تھی کیونکہ میری سہیلی اکلوتی تھی اور اس کی کوئی بہن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی امی نے مجھے ہی آگے رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں سالوں پرانے دوست تھے اور ہماری دوستی بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ میری دوست کی مہندی والے دن جب میں دلہا بھائی کی انگلی پکڑ کر رسم کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچی تو ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ دلہا بھائی کے دوست خوب شور مچا رہے تھے اور میں بھی ان کو تنگ کر رہی تھی۔ اسی بیچ میں نے محسوس کیا کہ ایک نگاہ مجھ پر مستقل جمی ہوئی ہے اور اس کے بعد ساری ہی شادی میں ان نگاہوں نے میرا احاطہ کیے رکھا اور میں اس چیز کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دلہا بھائی کا ایک دوست تھا جو مجھے مستقل دیکھ رہا تھا اور جب میری دوست کی رخصتی کے وقت میں رونے لگی وہ خود ہی میرے قریب آیا اور ایک ٹیشو پیپر میرے آگے بڑھا دیا۔ میں نے ناسمجھی سے ٹیشو پیپر اپنے ہاتھ میں لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں تو اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ اشارے سے مجھے فون کرنے کا کہتے ہوئے نکل گیا اور میں حیران کھڑی رہ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ ایک خوبصورت گورا چٹا نوجوان تھا جس پر کوئی بھی لڑکی آسانی سے فدا ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی گہری سرمئی تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ حسین لگی تھی۔ اسی سوچ میں رات کی 4 بج گئے تھے اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور فون اٹھا کر اس کا نمبر ملا دیا تھا۔ وہ تو شاید میرے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلی ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا کہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور اگر آپ آج رات مجھے فون نہ کرتی تو میں کل تک آپ کے انتظار میں دیوانہ ہو چکا ہوتا۔ وہ تو بنا رکے ہی میری خوبصورتی کے ایسے قصیدے پڑھ رہا تھا کہ میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا تھا۔ اس کا نام شہزاد تھا اور وہ اپنے جگری دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دبئی سے آیا تھا اور اسے واپس دبئی جانا تھا لیکن وہ مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری بڑی بڑی آنکھوں اور لمبے لمبے بالوں کا ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ اب اس کے لیے واپس جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ شہزاد نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہے اور جانے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دلہن بن جاؤں۔ شہزاد جذبات کی روانی میں بہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لفظوں کے جام سے مجھے بھی بہکا رہا تھا۔ شہزاد سے بات کرتے کرتے کب صبح ہو گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ اگلے دن ولیمے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے فون منقطع کیا کیونکہ شہزاد صبح بھی بات کرتے رہنے پر باسط تھا۔ ولیمے میں وہ مجھ سے ملا تو اس کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ بہانے سے میرے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور ولیمے کی تقریب میں ہی اس کی ماں نے میری اماں سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی۔ میری دوست ولیمے کی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسٹیج پر اس کے ساتھ جا کر بیٹھی تو شہزاد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کئی تصاویر بنا ڈالی۔ میری دوست نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور میں نے اپنی دوست کو شہزاد کے حوالے سے ساری بات بتا دی۔
میری دوست نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے. اس کے شوہر نے اسے شادی سے پہلے ہی شہزاد کے بارے میں کافی کچھ بتا رکھا تھا. میری دوست میرے لیے بہت خوش تھی کیونکہ میری شادی اس کے شوہر کے بیسٹ فرینڈ سے ہونے جا رہی تھی اور اس طرح ہم دونوں کے درمیان ملنے جلنے کا راستہ بھی کھلا تھا. میرے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکان پھیل گئی تھی کیونکہ جس انداز میں شہزاد نے مجھ سے اپنی محبت بیان کی تھی میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی. شہزاد کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد میرے گھر والوں نے میرا اس سے رشتہ پکا کر دیا اور ہم دونوں کی شادی 15 دن کے اندر اندر ہی طے ہو گئی کیونکہ شہزاد کو 2 مہینے کی ہی چھٹی ملی ہوئی تھی. اس میں سے 15 دن وہ گزار چکا تھا اور اب جلدی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ 1 مہینہ وہ میرے ساتھ گزار سکے. پھر اسے 2 سال کے لیے دبئی واپس جانا تھا. یہ دن کا وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اور میں شہزاد کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی. وصل کے یہ لمحے میری زندگی کے سب سے حسین لمحے تھے. شہزاد نے مجھے پوری طرح مکمل کر دیا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسرور و شاداں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ میں نے اب تک کی زندگی بالکل ہی بے رنگ اور بے جان سی گزاری ہے کیونکہ شہزاد نے تو میری زندگی میں اپنے جذبات سے رنگوں کی روشنی پھیلا دی تھی. لیکن یہ لمحے بہت تیزی سے گزرتے چلے گئے اور میں دیکھتی ہی رہ گئی. یہ 1 مہینہ میں نے اور شہزاد نے ایک دوسرے کی قربت میں گزارا. شہزاد نے میری آنکھوں میں اتنے سپنے بھر دیے تھے کہ میرے لیے زندگی ان سپنوں سے آگے کچھ بھی نہ تھی. شہزاد نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں مجھے بھی اپنے پاس بلا لے گا اور پھر ہم دونوں ساتھ مل کر زندگی شروع کریں گے. میں شہزاد کے دکھائے سپنوں میں جی رہی تھی اور شہزاد اپنا سامان اٹھا کر واپس دبئی چلا گیا تھا. جب تک شہزاد یہاں تھا مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا اور شہزاد کے جانے کے بعد جب اس کی محبت کی پٹی میری آنکھوں سے اتری تو مجھے دنیا نظر آنے لگی. شہزاد کی موجودگی میں نہ ہی میرے سر پر گھر کی کوئی ذمہ داری تھی اور نہ ہی شہزاد کی ماں نے کبھی مجھ سے کوئی بات ایسی کہی جو ناگوار ہوتی، بلکہ شہزاد کی ماں میرے آگے پیچھے گھومتی پھرتی اور مجھے بیٹھی جگہ ہر چیز پیش کرتی. میں تو اپنے سسرال والوں کو لے کر بہت خوش تھی لیکن شہزاد کے جانے کے بعد سب کے اصلی چہرے سامنے آنا شروع ہو گئے. شہزاد کو گئے 1 دن بھی نہ گزرا تھا اور میں اس کی جدائی میں رو رہی تھی کہ جب شہزاد کی ماں اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میرے سر پر سارے کاموں کا بوجھ ڈال دیا اور کہنے لگی کہ جب تک تمہارا میاں یہاں تھا تم نے بہت عیاشی کر لی، اب تمہیں ہی گھر کے سارے کام کاج دیکھنے ہیں کیونکہ میری بیٹیاں کام کر کر کے تھک چکی ہیں. اس دن مجھے پتا چلا کہ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے اور خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں. میں اس آسرے پر شہزاد کی ماں کے ظلم سہنے لگی کہ شہزاد مجھے کچھ ہی دنوں میں اپنے پاس بلا لیں گے، لیکن شہزاد کوشش کے باوجود بھی مجھے نہ بلا سکا. ہر بار میری ساس کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی اور آخر میں انہوں نے شہزاد کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اکیلی عورت کو نہیں بھیج سکتی. شہزاد کی ماں نے شہزاد کو اتنا ڈرا دیا کہ تم کام پر جاؤ گے تو بیوی پیچھے اکیلی رہ جائے گی، پرائے پردیس میں یہ مناسب نہیں. شہزاد بھی اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا اور اس نے مجھے بلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہنے لگا کہ ہر 2 سال بعد وہ 2 مہینے کے لیے واپس آیا کرے گا. مجھے تو ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے. میرے سارے سپنے ٹوٹ کر میری آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھنے لگے تھے اور شہزاد نے تو اپنا فیصلہ سنا کر بات ختم کر دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ شہزاد کو مجھ سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ مجبوریوں کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور اس نے مجھ پر اپنے باقی رشتوں کو فوقیت دے دی تھی. میں نے کئی مہینے تو شہزاد کی ماں کا ظلم برداشت کیا اور ان کی خدمت کی، گھر کے کام کاج بھی کیے، لیکن اس وقت میرا دل اس گھر اور شہزاد سے اچاٹ ہو گیا جب میری لاکھ خدمتیں کرنے کے باوجود بھی میری ساس اور نندوں نے فون کر کے شہزاد سے میری جھوٹی شکایتیں لگاتے اور انہیں یہ بتاتے کہ میں اپنی مرضی سے سارا دن گھر سے باہر رہتی ہوں. پہلے تو شہزاد مجھ سے سوال کرنے لگے اور جب میں نے اپنی ساس نندوں کو جھٹلانا چاہا تو شہزاد نے مجھ سے بات کرنی ہی چھوڑ دی. پہلے تو وہ دن میں 1 مرتبہ مجھے فون کر لیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا کہ 4 دن بھی شہزاد مجھے فون نہ کرتے. وقت نے مجھے بد مزاج اور چیچڑا کر دیا تھا. میں نے گھر کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. جب میں شہزاد کی نظروں میں بری ہو ہی چکی تھی تو میں ان کے گھر والوں کی خدمتیں کیوں کرتی؟ میری ساس نند مجھ پر لعنت کرتی، چیختی چلاتی، لیکن میں سارا دن اپنا فون لے کر
اپنے کمرے میں بند رہتی، اور اپنی تنہائی کا حل میں نے یہ نکال لیا تھا کہ میں نے فیس بک پر کئی لڑکوں سے دوستی کر لی تھی۔ اب میں سارا دن غیر مردوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی اور ان کے ذریعے ہی اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتی۔ شہزاد کو گئے سال بھر کا عرصہ گزر گیا تھا اور پچھلے 6 مہینے سے میں ایک غلط روش اختیار کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے اپنی غلطی پر نہ پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی ملال، کیونکہ یہ سب کرنے پر مجھے شہزاد اور اس کے گھر والوں نے مجبور کیا تھا۔ ہر عورت کی طرح میں بھی ایک پرسکون زندگی چاہتی تھی، اور مجھے بھی خواہش تھی کہ مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نصیب ہو۔ شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی شہزاد نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ محض ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا جو شہزاد نے مجھے دکھایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے میری دوستی ایک فواد نام کی لڑکے سے ہوئی، جو کہ ایک 24 سال کا نوجوان تھا اور ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ہم دونوں میں دوستی بڑھتی چلی گئی اور ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے ہم دونوں ہی واقف ہوتے چلے گئے۔ مجھے فواد کی ایک عادت اچھی لگتی، وہ اتنا زیادہ خیال رکھنے والا تھا کہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی پوری طرح خیال رکھتا۔ فواد کی باتیں مجھے مجبور کرتی کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ فواد بھی مجھ سے ملنے کو بےتاب رہتا تھا، اکثر کہتا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا اور فواد کا تعلق گہرا ہوتا چلا گیا، اور جس دن کے لیے ایک عورت اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، وہ تسکین مجھے فواد کی باتوں سے ملنے لگی۔ فواد کے جملے میری کانوں میں جیسے رس گھولتے اور میں مدہوش سی ہونے لگتی۔ فواد کی باتیں آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی اور اب وہ آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا اور میری بے چینی کو بھی پڑھ لیا کرتا۔ میں نے فواد کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا تھا، وہ مجھے ثنا کے نام سے جانتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی اپنی پہچان چھپا کر رکھی تھی۔ میں ایک غلط راستے پر چل رہی تھی، اس لیے میرے دل میں چوٹ تھا۔ میں ساری رات فواد کے ساتھ مگن رہتی اور شہزاد مجھے کبھی کبھار فون بھی کرتے تو میں بھی ان سے اسی لہجے میں بات کرتی جس لہجے میں وہ مجھ سے بات کرتے۔ جیسے جیسے میری اور فواد کی نزدیکیاں بڑھ رہی تھی، میرے اور فواد کے بیچ کی دوریاں بڑھ رہی تھیں۔ فواد اب روز مجھ سے ملنے پر اصرار کرتا اور میں روز ہی اس کی بات ٹال دیتی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ میری جس سہیلی کی شادی میں ہم دونوں ملے تھے، میری وہ سہیلی بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی اور میں اسے اپنی تکلیف بتا کر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وہ جب بھی مجھے فون کرتی تو بار بار یہی کہتی کہ میں اسے اب پہلے جیسی نہیں لگتی ہوں۔ میری نند اور دیور میرے شوہر کے پیسوں پر پوری طرح عیش کر رہے تھے اور میں سارا دن کمرے میں بند گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میری اور فواد کی دوستی کو پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں نے شہزاد کو لے کر ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تو مجھے شہزاد سے شادی کے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا تھا۔ شہزاد کی وہ محبت جو شادی سے پہلے جنون تھی، شادی کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ میرے جذبات دن بدن اولاد کے لیے بڑھتے جا رہے تھے اور ایک دن میں فواد کی باتوں میں آ گئی اور اسے ملنے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ میں اپنی ساس سے کہہ کر گھر سے نکل آئی کہ میں اپنی ماں کے گھر ملنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میری منزل تو فواد کا بتایا ہوا پتہ تھا اور اس نے ہماری ملاقات کے لیے ایک چھوٹے سے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم دونوں وہاں ایک ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھے یا میری اور فواد کی ملاقات کو جان لے۔ فواد کی لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے اسے اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجی تھی اور خود بھی فواد کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ میں جب بھی فواد سے کہتی کہ مجھے اپنی کوئی تصویر تو دکھاؤ، وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا کہ پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آؤ اور پھر میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ اور آج میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہوٹل پہنچ گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور ہو چکی تھی۔ شہزاد کو نہ ہی میری پرواہ تھی اور نہ ہی ہمارے رشتے کا کوئی لحاظ اس نے باقی رکھا تھا۔
ہوٹل میں داخل ہو کر میں اس کیبن تک پہنچ گئی جس کا نمبر مجھے فواد نے بتایا تھا۔ اس ہوٹل میں اس نے پہلے سے ہی ہم دونوں کے لیے ایک کیبن لے رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اس طرح کے ہوٹلوں میں کیسے کام ہوتے ہیں اور ان بند کیبنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی چلی آئی تھی کیونکہ میں وہی سب چاہتی تھی جو فواد چاہ رہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ فواد میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں۔ میں وقتی طور پر محبت کے ٹھنڈے پھوار چاہتی تھی۔ میرا وجود جو کسی تپتے ہوئے صحرا کی طرح جل رہا تھا، مجھے اب اسے ٹھنڈا کرنا تھا۔ کیبن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں جسے فواد سمجھ کر یہاں تک آئی تھی وہ تو فواد تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو میرا اپنا ہی تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی فیضان تھا، جو ساری رات پڑھائی کے نام پر کمرے میں بند رہتا تھا اور جس کی پڑھائی کے لیے شہزاد لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ وہ فیضان فواد بن کر مجھ سے 6 مہینے سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھی حقیقت سے اتنا ہی ناواقف تھا جتنا کہ میں۔ فیضان نے نظر میری طرف اٹھا کر دیکھا تو میں فوراً ہی پلٹ کر بھاگتی چلی گئی۔ میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ میرے چہرے پر چادر ڈلی ہوئی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں انجانے میں جس کے ساتھ اپنے جذبات بیان کر رہی ہوں وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میرے ہی گھر میں رہنے والا چھوٹا دیور ہے۔ فیضان کی خاطر شہزاد نے میرے اور اپنے رشتے تک کو داؤ پر لگایا ہوا تھا، کیونکہ میری ساس نے یہ کہہ کر شہزاد کو واپس آنے سے روک دیا تھا کہ جب تک فیضان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا تو پاکستان واپس آنے کے بارے میں ہرگز بھی نہ سوچنا۔ وہی فیضان شہزاد کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس طرح کی عیاشی کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس طرح واپس اپنی سسرال پہنچی۔ میری ساس مجھے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی بجائے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شہزاد کا رویہ میرے ساتھ کتنا ہی خراب کیوں نہ تھا، لیکن وہ شاید میرے پیچھے ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا جو میں کر گزری تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اگر فیضان میرا چہرہ دیکھ لیتا تو نہ جانے کیسی قیامت آتی مجھ پر۔ بد کرداری کے جو الزام لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے سچ ثابت ہو جاتے۔ میں جو ایک علیحدہ نمبر سے تمام غیر مردوں سے بات کرتی تھی اس سم کو ہی نکال کر میں نے توڑ دیا اور اپنا جھوٹا فیس بک اکاؤنٹ بھی فوراً ہی بند کر دیا۔ خوف سے میرا روم روم کانپ رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنا بڑا غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ فیضان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا۔ اب مجھے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو اس طرح کے واقعات میں عموماً ہو جایا کرتی ہیں۔ لڑکیوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں اور ان کی تصویریں بھی۔ اگر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جاتا تو؟ مجھے رہ رہ کر اب ہر بات کا خیال آ رہا تھا۔ پہلے تو میں جذبات کی رو میں بہہ گئی تھی، لیکن ایک دم ہی خدا نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے اچانک ہی اپنی سہیلی کو فون ملایا اور زاروں کی طرح رونے لگی، اور جب میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ میری اور شہزاد کے بیچ بہت دوریاں آ گئی ہیں اور اب میں شہزاد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزاد کے گھر والوں نے ان سے میرے حوالے سے اتنا جھوٹا سچا بیان کیا ہے کہ شہزاد میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ یہ سن کر میری سہیلی نے پہلے تو مجھے چپ کروایا اور پھر بہت غصہ ہوئی کہ یہ بات تھی تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں اپنے شوہر سے کہہ کر پہلے ہی تم دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیتی۔ میری دوست نے مجھے تسلی دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جلد ہی وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ شام کو جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے فیضان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ فیضان ہمیشہ کی طرح مجھے نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے جاتے اپنی بہن سے کہنے لگا کہ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، اسی لیے کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آئے۔ مجھے آج اچھے سے معلوم تھا کہ وہ کس پڑھائی کی بات کر رہا تھا۔ آدھی رات کو اچانک ہی میرا فون بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو شہزاد کا فون آ رہا تھا۔ شہزاد نے مجھ سے بات کرتے ہی سب سے پہلے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لی اور کہنے لگا کہ وہ خود بھی میرے بغیر بہت ہی پریشان اور اداس ہے۔
شہزاد کہہ رہا تھا کہ وہ بہت مجبوری میں میرے بغیر گزارا کر رہا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ میں بھی یہاں کتنی مشکلوں سے گزارا کر رہی ہوں۔ میں نے شہزاد سے کہا تھا کہ اگر ہم دونوں کو الگ الگ ہی رہنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے لیے کوئی دوسری سکون کی جگہ تلاش کر لوں۔ میں ایسی بے سکونی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر تو جیسے شہزاد کو صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم آئندہ کبھی یہ بات سوچنا بھی مت کہ ہم دونوں جدا ہوں گے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کر لیا، لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور اب میں اگلے ہی مہینے وطن واپس آ رہا ہوں اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ مجھے شہزاد کی باہر کی کمائی کھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، مجھے تو شہزاد کا ساتھ چاہیے تھا اور اس کے ساتھ میں روکھی سکھی روٹی میں بھی گزارا کر سکتی تھی۔ میں ایک دفعہ غلط راستے پر چل چکی تھی اور خدا کے کرم سے مجھے صحیح وقت پر اپنی غلطی کا اندازہ بھی ہو گیا تھا، اور اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ کسی غلط راستے کا انتخاب کروں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میرا شوہر واپس میرے پاس آ جاتا۔ شہزاد کو فیضان کی پڑھائی کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ یہاں واپس آ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کمانے میں حصے دار بنوں گی اور آپ اپنی نظروں کے سامنے فیضان کی پڑھائی مکمل کروا لیجیے گا۔ یہ سن کر شہزاد نے کہا کہ وہ واپس آ رہے ہیں لیکن وہ مجھے کام کرنے نہیں دیں گے، وہ خود یہاں آ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ آج بہت عرصے بعد مجھے پرسکون نیند آئی تھی۔ شہزاد اگلے ہی مہینے واپس آ رہے تھے اور وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی تو ایک ساتھ وقت گزارنے میں ہے، زندگی کا ہر سکھ دکھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کاٹنے میں ہے، اور اگر بہت عرصے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان انہیں غلط راستے پر ڈال ہی دیتا ہے۔